اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام میں جب قریشی مخاطب ہیں، بنیادی طور پر ان کو آسمان سے، زمین سے، رستوں سے، ان کی اپنی خلقت سے عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں، توحید پہ، ہدایت پہ، رسالت پر۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کرتے آ گیا تھا ان کے جد امجد پر، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دینا شروع کر دی تھی۔ کیسا یکسو تو موحد تھا یہ تمہارا باپ ابراہیم، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ تمہیں نہ قریش بنا کر گیا، نہ یہود نہ نصارہ، وہ تو تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تم ہو جو اس کا نام لے کر بڑھ گئے، اللہ کا نام لے کر تم نے دین میں الگ الگ کر لیا ہے۔ اس کے تو درجات ہی بہت بلند تھے، اور وہ درجات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے جو حکیم اور علیم ہستی ہے، وہ جس کے چاہے درجات بلند کر لے۔ یہ بار بار اللہ دہرائے گا کہ یہ جو نبوت ہے، یہ جو رسالت ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ عبادت میں لگ جائیں، کوئی مشق کریں، انتظار کریں کرامتوں کا، انتظار کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور پھر وقت آئے گا کہ میں اس نہج پہ پہنچ جاؤں گا کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی یہ جو عطا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، خود یہ اس کے منتخب کردہ لوگ ہیں، یہ کسبی معاملہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں پوری تاریخ کتنی پڑھ کر آگے پچھلی صورتوں میں، گھر سے نکلے ہیں، گھر والوں کو لے کے رستے پہ جا رہے ہیں، واپس گھر کی تلاش ہے، رستہ مل نہیں رہا، چلو یا تو میں آگ لے کر آؤں، یہ رستے کا پتہ لے کر آؤں۔ کیا پائی؟ نبوت کہ آگ لینے گئے اور پیمبری پائی۔ تو کیا وہ بیٹھے ہوئے چلے کھینچ رہے تھے؟ کیا وہ بیٹھے ہوئے تپسیا کر رہے تھے؟ کیا بیٹھے ہوئے کوئی عبادات رضالت میں لگے تھے کہ اب وہ وقت آئے گا کہ قرب الہی حاصل ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ایسا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا کچھ ملے گا آپ کو، نہ کسی مشق میں ہے، نہ کہ انذار میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تمہیں تو اندازہ تک نہیں تھا کہ تمہیں نبوت مل جائے گی، اس علم کا تو تمہیں دور دور سے اندازہ نہیں تھا، یہ ہماری دین ہے، ہمارا چناؤ ہوتا ہے۔ یہ بات دوبارہ کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر انشاءاللہ تعالیٰ 84 سے ہم شروع کریں گے سورہ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر لیا کہ ان کو تو ہم نے ان کے درجات بلند کیے، اور اللہ جس کو چاہے وہ چنتا ہے، جس پہ چاہے اپنی عنایت فرماتا ہے۔ یہ کسی کی خواہش سے نہیں ہوگی کہ یہود کہے ہم میں سے آخر نبی آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ نصارہ کہے ہم میں سے آنی چاہیا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اور قریش کرے یہ تو بڑے سردار میں سے آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ اس طرح نہیں چلے گا، اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہب کہتے ہیں ہم بھی، وہابا کسی کو کچھ عطا کرنا، ربنا حب لنا، یا وہاب کہہ کے اللہ کو ہم پکارتے ہیں، عطا کرنے والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو کیا دیا؟ اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دی۔ یہ پہلی شاخ کا ذکر ہو گیا، اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا انتہائی عبادت گزار، اور ان کے بچوں کا پھر یہ ہے بنی اسرائیل۔ تو یہاں سے بنی اسحاق بھی کہتے ہیں ان کی پرانی کتابوں میں، لیکن بنی اسرائیل وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل۔ کلن ہدینا، اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ ونوحن ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ذکر کر دیا ایک رسول کا، اور نوح ان سے پہلے وہ بھی ہدایت یافتہ تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ابراہیم علیہ السلام تک معاملہ لا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے رسول کا ذکر کر دیا نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تو ساری تبلیغ کا بھی اور تبلیغ کے ماننے اور انکار کرنے والوں کا ذکر اللہ نے بتایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا کوئی ذکر دنیا میں لا کے اللہ نے نہیں کیا، سوائے اس کے ایک منظرنامہ ہمیں وہیں دکھایا تھا کہ ان کا ابلیس سے اور فرشتوں سے انٹریکشن ہوا تھا۔ اس کے بعد علیہ السلام کی ہمیں کوئی بات نہیں ملتی آگے جا کر کہ دنیا میں کیا تبلیغ کی، انہوں نے کیسی کی، کیا نہیں کی۔ نوح علیہ السلام سے ملتا ہے جو بھی ملتا ہے، تو ان کا ذکر کر لیا پہلے کہ اس سے پہلے نوح بھی رہا ہے، وہ بھی ہدایت یافتہ تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اسی ابراہیم کی ذریت سے اور کون تھے؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ یہ سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں کہ داؤد بھی، سلیمان بھی ان کے بیٹے، ایوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ، ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور خوبی سے کام کرنے والوں یہ ایسے ہوتے ہیں سارے، یہ جزا ہوتی ہے ان کی۔ کیا جزا ہوتی ہے؟ اللہ نے ان کو چن رکھا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو یہ منصب عطا کیے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کن نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ دین الگ نہیں ہے، یہ جو میرا آخری رسول تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نیا دین تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہے، یہ وہی دین ہے جو آدم سے چلا ہے، جس کی تکمیل اب ہو رہی ہے۔ کسی رسول، کسی نبی نے کبھی اسلام کے علاوہ کسی دین کی منادی نہیں کی۔ اسلام یعنی کہ توحید، یعنی کہ ہدایت پہ عمل کرو، آخرت آ جائے گی۔ زبان کوئی بھی رہی ہو ان کی، موسیٰ نے عبرانی ہی بولنی تھی، عیسیٰ نے عبرانی ہی بولنی تھی، اللہ کو زبانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو رہی۔ اس نے تو جس قوم میں نبی بھیجنا ہے اس نے ان کی زبان بولنی ہے، پالیسی بتائی ہے اس نے۔ آخری نبی نے کیونکہ عربی میں پیغام دیا، لہٰذا عربی کی اہمیت ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اب کہاں سے سیکھیں گے اگر عربی ہمیں شدھ بدھ نہ ہوئی تو، یا پڑھانے والوں کو نہ ہوئی تو۔ لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، اللہ کی قابلیت کون سی زبان اللہ کو نہیں آتی؟ لہٰذا یہ بات نہیں ہے، وہ تو جہاں نبی کون بھیجے گا،
ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں پھیلا کر بھیجے، جانے کون کون بھیجے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی رسول آیا وہ ان کی اولاد میں سے آیا. تو ابراہیم جہاں پر بھیجے گئے ان کی اولاد بھی وہیں بسائی گئی، تو انبیاء نے بھی وہیں آنا تھا. اس لیے اس زمین میں انبیاء اور رسولوں کی تاریخ ملتی ہے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی رسول اور نبیوں کی تاریخ. کیوں نہیں ملے گی؟ ان کی اولاد میں سے نبی اور رسول آنے تھے. اللہ نے پہلے کہہ دیا ابراہیم امام الناس اب تم ہو، تمہاری اولاد کے علاوہ کوئی نبی رسول نہیں آنے کا. جب ان کی اولاد کے علاوہ کوئی آنے گا نہیں تو ان کی اولاد جہاں بسے گی، جہاں وہ قوم، وہیں تو آئے گی پھر، اور دنیا میں کہاں چلی جائے گی. اور ایسا ڈیزائن کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اللہ نے دنیا سمیٹنے کے لیے بنائی ہے، پھیلانے کے لیے نہیں بنائی. اس نے آخر کار پھیلی ہوئی دنیا میں اپنے لیے انتخاب کیا کہ اب یہ مرکز بنے گا، یہاں سے پھیلے گا اور سمٹا کے دنیا ختم کی جائے گی. یہ ڈیزائن ہے جو اسے سمجھایا قرآن کے ذریعے میں. یہی دوبارہ بتا رہا ہے کہ اسی کی بچے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اسی ابراہیم کی اولاد، کہیں اور نہیں جانے والی نبوت. داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں خوبی کرنے والوں کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا بھی اور یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی، الیاس بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. یہ کن صالحین کا ذکر ہو رہا ہے؟ صالحین کی بھی وہ سب سے اونچی شان جو نبوت والی ہوتی ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اب یہ سب بھی وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ سارے پیغمبروں کو بتا کر کے آ گیا کہ پورے عالمین میں سے اللہ نے ان پہ فضل کیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ منتظر نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، نبوت مل جائے گی ہم کو. یہ نہیں ہوتا. نہ آخری نبی کے بعد یہ ہو سکتا ہے. آپ بھرپور کوشش کریں، ایک شاندار زندگی گزاریں جو عبادات سے مزین ہو، جو شاندار زندگی، ہر طرح سے اچھی زندگی. اس امید پہ گزاریں اللہ قبول کرے گا، اس خوف کے ساتھ کہ شاید رد ہو جائے. اس امید کے ساتھ اللہ قبول کرے گا، اس خوف کے ساتھ کہ ابھی قبول نہیں ہوئی. لہذا اس سے بڑے دعوے کی کیا گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے کچھ چھوڑا نہیں بتانے سے. قرآن کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ آخرت سے پہلے اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش ہی کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ نام شوگر کوٹنگ کوئی بھی کر لے. کیونکہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے یہ کب پتہ چلے گا؟ قرآن نے تو جن کے بارے میں جو ذکر کر دیے سو کر دیے. اب قرآن کے بعد کون فیصلے جاری کر کے بتائے گا اس شخص کی روزے، نماز، عبادت قبول ہو گئی؟ کون بتا سکتا ہے؟ لیکن ہم بتاتے تو ہیں، تو ہمیں جھرجھری نہیں آتی جب ہم یہ خود تصور کرتے ہیں کہ قبول ہو گئی. کسی اور کے بارے میں تاثر دیتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. شیطان آپ سے بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا، وہ آپ سے کرامتوں کے ذریعے ہی شرک کروائے گا. وہ انہی ہتھ کنڈوں سے گھسیٹ لے گا ہمیں دوزخ میں. اور کیسے گھسیٹے گا؟ دیکھیے کیا بتا رہا ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور انہی کے باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور انہی کے بچے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور انہی کے بھائی. کنہی کے؟ ان پوری نبوت جن کو ہم نے دی ہے ان کے. یہ ایک ہی نسل چلی آ رہی ہے، اسی میں سے ہے ساری نبوت. اب ابراہیم سے باہر نہیں نکلے گی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ نے ان کو، ان سب کو کس نے چنا؟ مجتبہ، چنا ہوا. اجتبا، چننا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان سب کو چنا گیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، ان سب کو ہدایت ملی. إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی جانب. یہ ہے سیدھا راستہ، نبیوں کا راستہ. پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک کا راستہ، جس راستے کی ہر نبی رسول منادی کر کے جاتا ہے. یہ ہے سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کا علم قرآن میں، اس کا عمل سنت میں. جو اس سے ہٹا، جو نام لے کر ہٹا، بربادی. سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے. یہ راستے دو ہو ہی نہیں سکتے. دو کیسے ہو جائیں گے؟ تو جو دعویٰ کرے گا وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے کو تو شرک کہتے ہیں. وہ کسی اعتبار سے بھی بیٹھ جائے انسان، بت بنا کر بٹھا دے، کوئی بزرگ بنا کے بٹھا دے، کوئی عقیدہ بنا کے بٹھا دے، کوئی قبر کو بنا دے، کوئی زندہ کو بنا دے، کوئی مردہ کو بنا دے. اسی کو اللہ کی کرسی پہ بٹھانا کہتے ہیں. اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ میں محفوظ رکھے. قرآن ہماری حفاظت کے لیے ہے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہی تو اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جس کو اپنے قانون کے مطابق دے دے، ہدایت دے دے. یہ یشا اللہ کا قانون والے یشا ہے. کیا مطلب؟ جو طلبگار ہوتا ہے اس کو ملتی ہے، جو ہٹ دھرم ہوتا ہے اس کو نہیں ملتی. اس کے تو کانوں پہ پردے، کانوں پہ ڈانٹ، آنکھوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ. اس کے دل کو تو ایسا سخت کرتا ہے کہ اگر حد سے گزر جائے تو پلٹنے بھی نہیں دیتا. یہ قانون ہے اس کا. کئی دفعہ پڑھ کر آئے، اندر بھی پڑھتے رہیں گے. یہ وہ قانون کا بیان ہے کہ یہ ہدایت اللہ کے قانون کے مطابق ملتی ہے ان کو جو لینا چاہیں، جو اپنے دلوں کو مس نہ کریں. ورنہ ابو جہل، ابو لہب، فرعون وقت کے رسول کے سامنے رہیں گے، سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، مانیں گے نہیں، کیونکہ قانون کی خلاف ورزی کیے بیٹھے ہوں گے.
یہ نہیں لکھا اس یشا کا مطلب کہ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا، پھر تو جس کو نہیں ملی وہ اللہ پہ ڈالے گا حجت کہ اللہ میں کیا غلط، آپ نے چاہا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ وہ قانون ہے کہ تم جس طلبگار بنو گے تو ملے گی، نہیں بنو گے تو نہیں ملے گی. سچ کو مان کے لپکو گے تو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. وہ قانون کا بیان ہو رہا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا. اب یہ دیکھیے میرٹ، اگر یہ جتنے نام گنوائے ہیں، ابراہیم، ان کی اولاد، ان سے پہلے نوح اور یہ سارے، اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا، یہ ہما شما کے نام نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے نام گنوا کے کہہ رہا ہے اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا، میں اور آپ نہیں، اللہ اپنے رسولوں کو بتا رہا ہے، ان وَلَوْ أَشْرَكُوا، ان میں سے کوئی شرک کرتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو برباد کر دیے جاتے اپنے اس عمل کی وجہ سے. شرک کیا چیز ہے؟ وہ غلاظت جو جہنم بھی نہیں صاف کر سکے گی، وہ غلاظت جو جہنم بھی صاف نہیں کر سکے گی. بڑی درد بندی سے میں عرض کرتا ہوں، غلطی ہو اللہ معاف کر دے. میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو میں عمل کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، سننے والے بہت سن رہے ہیں. شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے. صرف بتوں، شیطان بے وقوف نہیں ہے کہ اگر آپ بتوں سے بچ گئے تو چھوڑ دے گا. وہ آپ سے نمازیں پڑھوائے گا اور شرک کروائے گا، وہ آپ سے روزے رکھوائے گا اور شرک کروائے گا، وہ آپ سے حج اور عمرے کروائے گا اور شرک کروائے گا، وہ بظاہر آپ سے دین کی باتیں کروائے گا اور شرک کروائے گا اور شرک پھیلا دے گا آپ کے ذریعے. وہ آپ کے حلیے مسلمانوں کے بنائے گا، کروائے گا شرک، پھیلائے گا شرک. اگر قرآن کو نہیں پکڑا ہاتھ میں تو ایسے پھسلاتا ہے وہ. الصراط المستقیم یہ ہے بس، اس کے جو مطابق ہے سراخوں، جو نہیں ہے پھر نہ وہ باپ کو ماننے کو تیار ہے اللہ، نہ کسی بڑے کو ماننے کو تیار ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کسی حلیے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے رسولوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں دوبارہ سارے رسولوں کے نام گنوا کے، ان عظیم الشان رسولوں کا نام گنوا کے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی شرک کر بیٹھتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور برباد ہو جاتے جو کچھ بھی اگر کوئی ان میں سے یہ شرک کر بیٹھتا، کوئی بھی شرک کر بیٹھتا، بچ نہیں سکتے تھے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ، اور یہی وہ سب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کیا دیا، ہم نے ان کو اپنی شریعت بھی دی، ہم نے ان کو حکمت بھی سکھائی، اور یعنی کہ دونوں کو ملا کے ہم نے نبوت دی ان کو. یہاں پر جو کتاب ہے یہ قانون والی کتاب ہے، ظاہر ہے جب ایک ساتھ آ گیا لکھا ہوا شریعت اور حکمت. قرآن بار بار ذکر ہو چکا، 10% شریعت کی آیتیں، 90% حکمت کی آیتیں قرآن میں، یعنی کہ جو بتاتی ہے آپ کو دین ہے کیا، آخر میں کردار ہونا کیسا چاہیے، اخلاق ہونا کیسے چاہیے، آخرت کیوں کرائے گی، یہ حکمت ہے. کرنے نہ کرنے کی باتیں تو بہت کم ہوتی ہیں دین میں، ان کو شریعت کہتے ہیں. کہ یہ نبوت، یہ شریعت، یہ حکمت، یہ ان لوگوں کو ہم نے دی ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر پھر انکار کیا اس ساری شریعت کا، اس حکمت کا، نبوت کی، اس ہدایت کا، جس نے انکار کیا اس کا، تم میں سے ان لوگوں میں سے سن رہے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تم ایسی قوم کو مقرر کر دیں گے جو اس کا انکار نہیں کرے گی. یہ ابھی مکے میں کھڑو کے بولا جا رہا ہے. بولا کن کو جا رہا ہے؟ قریش کو، جو کہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے، جو ایمان لا رہا ہے اس کو سنا رہا ہے، جو انکار کر ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ آج اللہ کسی کا محتاج ہے. اس نے تو اپنی کتاب کو بحفاظت چھوڑ رکھا ہے آخری انسان تک کے لیے، کہ کوئی اس کتاب کو نہیں پڑھائے گا، دائیں بائیں کرے گا تو کتاب اپنی بات کر ہی نہیں پائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بھلے دنیا میں کوئی ایک شخص زندہ رہ کے اس کتاب کو پڑھائے لکھائے، یہ کتاب تو چلنی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نہیں مانو گے نا، اے ابراہیم کی اولادوں، اے قریش، اے اس نبی کے بھائی بندوں، اے اسی کے قبیلے کے لوگوں، اگر تم نے انکار کیا اس نبوت کی پوری تاریخ کو معلوم کرنے کے بعد اس کی تعلیم کا، تو ہم ضرور ایسی قوم لے آئیں گے جو انکار نہیں کریں گے. یہ بشارت تھی کہ دین تو پھیلا ہی پھیلا. آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ محتاج نہیں کہ انکار کر دیں گے تو تمہارا کچھ بگڑ جائے گا. اس دین نے تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے. اور اس کا مصداق کون بن کے سامنے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ انصار. جب قریش نہ مان کے دیے، جو انہوں نے گھر گھر دستک دے ڈالی، وہ قبیلوں گھوم گئے، وہ طائف ہو کر آ گئے، بظاہر بات نہ بنی، تو کون پہنچا؟ جب دعوت سنی پہلی مرتبہ اور دعوت تھوڑی پھیلی تو مدینے سے چلے آئے اوس اور خزرج کہ ہم تیار، ہم نہ صرف آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کو تیار، ہم نہ صرف دین لانے کو تیار، ہم آپ کو اپنا حکمران بنانے کو تیار. اللہ کے نبی کی حیثیت اور پھر بنایا انہوں نے. کیا شاندار وہ قوم کو حاصل ہو گئی، اتنی شاندار کمک دی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنی شاندار یہ اس بات کو پورا کیا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو پھر چھوڑا نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد بھی دیکھ لیں وہ واپس پلٹے, انہوں نے کہا میں نے اب انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. دیکھ لیں روضہ مبارک کہاں موجود ہے, دیکھ لیں اس بستی کی شان, اس چھوٹی سی بستی لیکن کیا شان والی بستی بنی وہ, جس کو ہم کہتے ہیں ریاست المدینہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. وہیں سے تو جگمگایا نا, دین جگمگایا, فتح نصیب ہوئی, اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کے سمیت وہاں پر موجود. تو یہ شان تھی کہ وہ لوگ آئیں گے ضرور, وہ انکار نہیں کریں گے اس نعمت کا. قریش تو جوک در جوک بعد میں پھر آئے, اس کے بعد ہی آئے جب یہ سارے جمع ہو گئے, نصرت ہو گئی, دین پھیل چکا وہاں سے. اولئک الذین ھدی اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی, تو جو ان کے طریقے پر ہے اس پہ چلنا ہے. آپ یہ جو جتنا نبوت گنوا دی اللہ تعالیٰ نے, یہی ہے اللہ کی ہدایت یافتہ. جو ان کے طریقے پہ چلا وہ ہدایت یافتہ. کس طرح کھول کے قرآن بیان کرے. فبہداہ مقتدی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں. کون وہ لوگ؟ جن کا ذکر سارے انبیاء کا ذکر کر کے آ گئے, جن کو اللہ نے ہدایت دی. تو جو ان کے طریقے پر چلا اس کے پیچھے آپ نے چلنا. اے نبی آپ نے, اے نبی کے ماننے والوں آپ نے, یہ وہی دین ہے, ہمارا نبی بھی اسی پر. یہ بات اس صورت آخر میں اعلان کریں گے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے رسول کہہ دیجیے ان لوگوں سے میں صرف اس دین پر پیرو ہوں جو میرے باپ ابراہیم کا دین ہے, میں اسی صراط مستقیم پہ رہوں گا, میں شرک کرنے والا نہیں. یہ نبی کی زبان سے اعلان اللہ کروا رہا ہے. کیوں؟ فبہداہ مقتدی, کہ بس انہی کی کرنی ہے پیروی آپ نے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کسی بدلے کا سوال کرتا ہی نہیں. میں تم سے بدلے میں کیا مانگ رہا ہوں؟ ہدایت کے بدلے کچھ بھی نہیں. ان ہوا الا ذکری للعالمین, جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں سوائے اس کے وہ کچھ نہیں ہے کہ ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. صدق اللہ العظیم. یہ نبوت کا پیغام ہے. دیکھیے سارے سب کی گنتی گنوا کر تعالیٰ نے کہا یہ ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی ہدایت ہے, پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک. اسی کی جو پیروی کرے گا وہ سیدھے رستے پر ہے. یہ پورے عالمین کے لیے دین ہے. اس کا نام تم لوگوں نے بدل کے الگ الگ رکھ لیا ہوگا, اس میں ٹیڑھ تم لوگ پیدا کر لو. اللہ نے ایک ہی دین دیا ہے, ایک ہی منادی کروائی اپنے ہر نبی رسول سے سیدھے سچے رستے کی, اور جس کو مکمل کر کے قرآن کی صورت میں چھوڑ دیا ہے. علم اس کا قرآن میں, عمل اس کا سنت میں جاری و ساری. سمجھنے کی دیر ہے, ہر بات سے چھٹ کے الگ کھڑا ہو جاتا ہے, چمکتا رہتا ہے. اللہ ہم باتیں ہزار طرح کی کر سکتے ہیں, دین ہمیں روکتا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بدلتے ہوئے عہد کے ساتھ بدلتی ہوئی مثالیں دینی ہے, لیکن وہ قرآن کے تابع رکھ کے دینی ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس دین میں. نبیوں کا دین ہے, ہم کیسے اپنی بات شامل کر سکتے ہیں؟ اس نے جہاں تک روک دیا رکنا ہے, اس نے جہاں تک رویہ روک دیا رکنا ہے. اس نے کہہ دیا کبھی بھی عبادت کر کے سینہ چوڑا مت کرنا اپنا, نہ تم کرنا, نہ تاثر دینا, نہ کوئی تاثر دینا, کسی سے تاثر لینا کہ یہ پہنچا ہوا ہے. یہ اللہ تک پہنچ گیا, کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اس کو مزید کچھ کہنا نہیں ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کہے گا آپ کیسے لیں گے اس بات کو؟ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اور شرک کسے کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ کونا اس کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ اب اس کا درجہ یہ ہو گیا ہے, یا ہوائیں اس سے پوچھ کے چلیں گی, یا بارشیں اس سے پوچھ کے ہوں گی. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک کیا ہے؟ اس زندہ سے مانگ لو, اس مردہ سے مانگ لو. تو جو مردہ سے مانگنا شرک ہے, وہ زندہ سے مانگنا شرک ہے. اور شرک پھر کہتے کسے ہیں؟ جب آپ نے نبی کا نام تو نہیں دیا, معجزہ تو نہیں کہا, کرامت کہہ دی, تو شرک اور کسے کہتے ہیں؟ آپ تو روزانہ ہر کوئی نبی بن کے صبح نبی اٹھتا ہے یہاں پر, اور بزرگ کہلاتا ہے اور کرامتیں دکھاتا ہے. شرک پھر کسے کہتے ہیں؟ تو میری تو درخواست ہے, ہم سب لوگ بیٹھے ہیں, ہم متنبہ رہیں, جو سن رہا ہے, اگر یہ پوری دنیا میں یہ دین پھیلا دیا جائے, خدمت کیا ہوئی؟ یعنی کہ پوری دنیا کو شرک پہ ڈال دیا. نمازیں تو پڑھوا دی, روزے تو رکھوا دیے, شرک کروا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز کی معافی ہے, شرک کی معافی نہیں ہے. تو میں نے کیا خدمت کر دی؟ بہت اچھی بات ہے, دین پھیلائیں, دین سیکھیں, اپنے بچوں کو جو چلنا ہے کریں, قرآن کے تابع, قرآن کے تابع, قرآن کے تابع. اس کا عمل تو ویسے ہی بہت آسان ہے. بچہ ہمارے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے, بڑے تصحیح کر دیتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں. باقی علم بڑھائے اس نے بڑھانا ہے, خوب حدیثیں پڑھے, روایتیں پڑھے, آگے بڑھے, دین سیکھے, سب سیکھے, اس کو نہ ہاتھ سے چھوڑے. ایسا نہ ہو دین کا تو مفتی بن جاؤں, دین کا تو فقیہ بن جاؤں, لیکن قرآن میں ہٹ دھرمی دکھاتا ہوں. بہت آسانی سے ہوتا ہے. قرآن کی آیت کا جب صحیح مفہوم پتہ چلے تو یہ بولا کروں
اگر مجھے پہلے سے نہیں پتا، میرے بڑوں کو نہیں پتا، تو تم صحیح سمجھ کر بھی شیطان کے پیرو ہو، یہ نہ کہتا پھرو۔ اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں۔ ہر لفظ دیکھیں، شاید ہی کوئی لفظ ایسا آیا جو پہلے ہم سمجھے ہوئے نہیں تھے، پڑھا ہوا نہیں تھا ہم نے۔ اللہ ہماری جستجو، ہمارا ذوق اور شوق آگے سے بڑھا کے رکھے، غلطیوں پہ ہمیں متنبہ رکھے، غلطیوں کی تصحیح کرتے رہیں، وابستگی میں اخلاص اللہ دے دے ہم کو۔ اور دعا میں یاد رکھیے سر، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر آ جاؤں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔